السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک ایسا واقعہ جو اتنا خطرناک ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں اعلان کروایا اور لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا۔ یہ پورا واقعہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم کتاب کے اندر جو کہ صفحہ نمبر 404 اور صفحہ نمبر 405 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت قیس۔ فاطمہ بنت قیس یہ روایت کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک آخر کا حصہ یہ ہے کہ وہ مدینے میں تھی اور انہوں نے ایک اعلان سنا، اور اعلان تھا مسجد میں جمع ہونے کے لیے۔ چنانچہ سب صحابہ اور صحابیات یعنی مرد اور عورتیں سارے مسجد میں جمع ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے کسی مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ تو جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری وہ ایک نصرانی شخص تھے، کرسچین تھے، تو میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور مجھے ایک واقعہ سنایا جو واقعہ بالکل ان باتوں کے موافق ہے، عین مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس طرح کی ایکسٹرنل تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات رکھی۔ اب یہ پورا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کیا ہے وہ آپ آگے سنیں۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ، کہ جو یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں یہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، اور ان کے ساتھ 30 لوگ قبیلے لخم اور جذام کے تھے، یعنی 2 قبیلوں کے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور ان کی تعداد 30 تھی۔ اور یہ جو قبیلے تھے یہ آج کے فلسطین اور اس وقت کے شام کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ہوا یوں کہ سمندر کی لہروں نے ان کو ادھر ادھر گھمایا، یعنی سمندر میں طوفان آیا اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، 1 مہینے تک یہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد جا کے کہیں ان کی وہ جو کشتی ہے وہ کسی کنارے پر رکی ہے، اور شام کا وقت تھا، تو اندھیرے میں کہاں جائیں؟ فجلسوا فی اقرب السفینہ، وہ لوگ پھر ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے کیا ہوئے، جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہاں پر ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے اتنے بال تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے اس کو کہ اس کا سر کہاں ہے اور پیر کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے، کہ ایک جانور نما چیز، بلکہ جانور بھی نہ کہیے، ایک انسان جو باتیں کر رہا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو یہ ڈر گئے اور کہنے لگے ویلک، تم ہو کون؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ اس جساسہ نے ان کو کہا کہ قالت یا ایھا القوم انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، اے قوم یعنی اے لوگو تم آگے چلتے رہو، وہاں دیر میں یعنی ایک خانقاہ جیسی چیز ہے، اس میں ایک شخص تمہارا منتظر ہے، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، وہ تمہاری خبر کے لیے بے تاب ہے۔ یہاں پر تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آگے جا کے کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہاری خبر کے لیے بے تاب ہے، تو فریقنا منہ، ہم اس سے بہت ڈر گئے، ہم اس سے ڈر گئے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا یہ کوئی شیطان ویطان کوئی چیز تو نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے چلتے رہے، جلدی سے ہم آگے نکلے، یہاں تک کہ اس دائر یعنی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ خانقاہ میں جب یہ داخل ہوتے ہیں، یہ 30 کے 30 لوگ جن کے ساتھ تمیم الداری تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ، کہ یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم اس دائر میں خانقاہ میں داخل ہوئے ہم نے اس میں ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اتنا بڑا کہ ہم نے اس جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا دنیا کے اندر۔ وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، اور وہ
اس قدر شدت کے ساتھ بندھا ہوا تھا بیڑیوں کے ساتھ، ایسے ہم نے آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ مجموعتاً یداہ الی عنقہ، اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، گھٹنے سے لے کر نیچے پاؤں تک وہ بیڑیوں میں لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اسی خوف کے عالم میں دجال سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اور دجال نے واپس جواب دیا کہ میں جو بھی ہوں میرے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے، بس تم مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نحن اناس من العرب، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریۃ، ہم ایک سمندری کشتی پر سوار تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، اور ہم نے اس کی موجوں نے ہمیں ایک مہینے تک ادھر ادھر گھمایا، یہاں تک کہ ہم تمہارے جزیرے اس جزیرے پر پہنچ گئے۔ فجلسنا فی عقب، وہاں سے ہم ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور ادھر اب یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں، وہاں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی، بہت زیادہ بالوں والی، تو اس نے ہمیں تمہارا پتہ دیا، اور ہم یہاں پر تمہارے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد اس جساسہ کے ساتھ سارے جو اس کے ساتھ باتیں ہوئی تھی، وہ ساری باتیں انہوں نے ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ دجال کے سامنے رکھ لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فقال اخبرونی، اب دجال کے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ دجال نے یہاں پر 4 سوال جو بہت اہم ہیں وہ کنفرم کیے، ان لوگوں سے پوچھے۔ پہلا سوال کہ مجھے نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ، یعنی بیسان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان باغوں کے بارے میں کون سی خبر تم چاہتے ہو، کون سی بات سننا چاہتے ہو؟ تو دجال نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ باغات پھل دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ کھجور کے باغ جو ہیں وہ درخت پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو پھل دے رہے ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ سارے درخت پھل دینا بند کر دیں گے، وہ سوکھ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا پانی ابھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بحیرہ طبریہ کا پانی بھی ابھی وافر مقدار میں بہہ رہا ہے۔ تو دجال نے یہ کہا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بحیرہ طبریہ بھی کیا ہے، وہ سوکھ جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا سوال دجال نے کیا کہ عین زغر کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں کہ نہیں، اپنی زمینوں کو سینچتے ہیں کہ نہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو کہا بالکل ایسا ہی ہے، اس کا پانی ابھی رواں دواں ہے۔ تو پھر دجال نے یہ کہا کہ دیکھو وہ عین زغر بھی ایک وقت میں کیا ہے، سوکھ جائے گا۔ تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد دجال کے ظہور کا وقت ہوگا، یعنی دجال یہ چیزیں کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال جو دجال نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نبی الامیین کے بارے میں بتاؤ، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ قالوا قد خرج من مکہ ونزل یثرب، کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی، مدینے میں نازل ہوئے، وہاں چلے گئے۔ قال اقاتلہ العرب، دجال نے کہا کہ کیا عرب نے ان سے جنگ کی؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں۔ قال کیف صنع بہم، تو دجال نے کہا کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے دجال سے کہا کہ وہ جو آس پاس کے عرب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کیا ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چلے گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر دجال نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ ان کی بات مانتے۔ تو یہاں پر دیکھیں دجال چیزوں کو جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو پتہ ہے حق اور باطل کیا ہے، لیکن قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب چیزیں جب چاروں چیزیں کنفرم کر لی اس نے، تو پھر اس نے کہا کہ اب تم میرے بارے میں سنو، میں مسیح دجال ہوں،
ابھی تک لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا کہ انا المسیح الدجال و انی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، میں مسیح دجال ہوں اور عنقریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی. فاسیر فی الارض، میں زمین پہ چلوں گا، میں دنیا کی ہر بستی میں داخل ہو جاؤں گا 40 دنوں کے اندر. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ وہ 40 دن ایک سال کے برابر ہوگا. تو یہاں پر دجال کہہ رہا ہے کہ 40 دنوں کے اندر ہر بستی میں داخل ہو جاؤں گا، غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور طیبہ کے علاوہ. طیبہ یہاں پر مدینہ مراد ہے. فہما محرمتان علیہ، وہ دونوں جو شہر ہیں مکہ اور مدینہ، یہ دونوں شہر مجھ پر حرام ہیں. جب بھی میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر ننگی تلوار لے کر فرشتے ہوں گے جو مجھے وہاں جانے سے روکیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ واقعہ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ واقعہ ہمیں بیان کر دیا. فإنه أعجبني، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم والی بات جو ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی، کہ وہ یہ موافقت کرتی ہے، یہ کنفرم کرتی ہے میری ان تمام باتوں کو جو میں ابھی تک تمہیں بتا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ سنو، نہ وہ بحر شام میں ہوگا نہ بحر یمن میں ہوگا، بلکہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ دجال ابھی کیا ہے، وہ جزیرے میں ہے، اور مشرق کی طرف ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا. تو خراسان میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، تو پھر یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ جزیرے میں ہے تو جزیرے سے نکلنا چاہیے، تو پھر وہ خراسان سے کیسے نکلے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی فی الحال وہ کسی جزیرے میں ہے، جہاں بھی ہے وہ اللہ جانتے ہیں. لیکن وہاں سے نکل کر جب وہ ظاہر ہوگا، یعنی جہاں سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کرے گا، وہ مشرق کا علاقہ ہوگا. اب کچھ لوگ اس کو بالکل خاص کر دیتے ہیں خراسان آج کے ایران کو، اور ایرانیوں پر وہ اپنے تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خراسان صرف ایک ایران نہیں ہے، اس میں افغانستان بھی آتا ہے، ترکمانستان کا ایک علاقہ بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے. تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور یہ نہیں ہے خود دجال نے بتا دیا کہ میں پوری دنیا پر میرا کنٹرول ہوگا. تو صرف یہاں خراسانیوں سے نہیں ڈرنا ہے، خراسانیوں پر اپنے تیر فٹ نہیں کرنے، اپنے اوپر فٹ کرنے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں وہ جائے گا، اور جو منافق لوگ ہوں گے، جو کمزور ایمان والے ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ اس کے ساتھ دیں گے. ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفحے پر آگے جو حدیث بیان کی گئی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے کہ دجال مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا، جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ فرشتے اس کو روک دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ مدینے سے باہر ریگستان یعنی نمکین خاری زمین پر بیٹھ کر وہ اپنا وہاں پڑاؤ ڈالے گا. وہاں نخبہ غالباً اس جگہ کو عربی میں کہا گیا ہے، وہاں جا کر وہ اپنا قیام کرے گا. اب جب وہ وہاں جائے گا تو مدینے اور مکے کے اندر، مدینے میں لفظ ہے، تو مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، سخت قسم کے زلزلے مدینے میں آئیں گے، اور وہ دجال کے ہی تصرف سے ہوں گے غالباً. تو جب یہ زلزلے آئیں گے تو ہر منافق جو مدینے میں بیٹھا ہوگا، وہ تمام، وہ ہر ایک منافق وہاں سے نکل کر دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ دجال کا ساتھ دیں گے. تو مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا، تصفیہ اور صفایا ہو جائے گا منافقوں سے، کافروں سے، فاجروں سے، اور وہاں خالص پر ایمان والے لوگ رہیں گے. تو یہی ڈر پورے عالم کی تمام بستیوں کا ہوگا، ہماری بستیوں کا ہوگا، ہمارے علاقوں کا بھی ہوگا، کہ جب دجال آئے گا تو جو منافق ہوگا وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور جس کے پاس ایمان ہوگا وہ بچ جائے گا. اور ابھی اپنے ایمان پر فخر کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. صحابہ اتنے بڑے ایمان والے تھے، وہ خود کو منافق گردانتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق ہیں یا نہیں. لیکن آج ہم 1450 سال بعد ہم خود بل الانسان وعلی نفسہ بصیرہ، ہم اپنے ایمان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو دجال کے ساتھ نہیں ہوں گے، دجال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایسا نہیں ہے، خطرہ ہے، ڈرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، صحابہ نے دعائیں کی کہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچائیو. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. خود
کے ایمان کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے۔ تو یہ 4 چیزیں اس میں آئی ہیں، بحیرہ طبریہ اور اسی طرح عین زغر، نخل بیسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اور بات کریں ان باقیوں کی تو یہاں بھی وہ پانی جو ہے وہ سوکھ رہا ہے، وہاں بھی کھیتی باڑی بہت کم ہو گئی ہے ابھی، تو جب پوری طرح ختم ہو جائے گا دجال کا وقت آ جائے گا اور وہ باہر نکل آئے گا۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔